नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर में सबक है हमारा फ़ेले मुज़ारे, जो काम हाल में हो रहा हो या मुस्तकबिल में होने वाला हो। हमने फ़ेले मुज़ारे का सफ़र शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पहले गायब के 6 सीगे हमने बनाने सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने हाजिर के सीगों की तरफ और उसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम खुलासा कर लेते हैं ज़रा अपने फ़ेले मुज़ारे का। हमने फ़ेले मुज़ारे के पहले 6 सीगे बनाने सीखे और हमने जाना कि फ़ेले मुज़ारे का पहला सीगा बनाने के लिए शुरू में अलामत मुज़ारे या लगाएंगे, फ़ा कलिमा को साकिन करेंगे, आइन कलिमा चूँकि नटखट शरारती है, कभी ज़बर कभी ज़ेर और कभी पेश लेगा, और लाम कलिमा हर सूरत पेश वाला होगा। तो इस तरह से हमारे 3 औज़ान होते हैं फ़ेले मुज़ारे के, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। फ़ेले मुज़ारे हाजिर का पहला सीगा बनाने के लिए शुरू में अलामत मुज़ारे ता लगाएंगे, फ़ा कलिमा को साकिन करेंगे, आइन कलिमा चूँकि नटखट शरारती है, कभी ज़बर कभी ज़ेर और कभी पेश लेगा, और लाम कलिमा हर सूरत में पेश वाला होगा। इस तरह से इसके हमारे 3 औज़ान बनेंगे हाजिर के सीगों के, तफ़अलु, तफ़इलु, तफ़उलु। ये सब हम फ़ेले माजी में पढ़ चुके हैं कि फ़ेल की जिन्स मुज़क्कर या मुअन्नस होती है। फ़ेल को अंजाम देने वाला वाहिद तस्निया यानी 2 या जमा यानी 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर काम किसी मुज़क्कर हाजिर ने किया हो तो शुरू में अलामत मुज़ारे ता लगाएंगे, फ़ा कलिमा को साकिन करेंगे, आइन कलिमा ज़बर ज़ेर या पेश वाला होगा, और लाम कलिमा हर सूरत में पेश वाला होगा। तो मुज़क्कर के देखें तीनों औज़ान देख लेते हैं। वाहिद मुज़क्कर हाजिर के तो ये 3 औज़ान बनेंगे, तफ़अलु, तफ़इलु, तफ़उलु। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर, हाजिर से मुराद जिसे मुखातिब करके बात कही जाए। ज़रा इसका तारुफ़ देख लेते हैं। अलामत मुज़ारे ता लगेगी, फ़ा कलिमा यानी हमारा पहला हर्फ साकिन होगा, आइन कलिमा यानी दूसरा हर्फ हमारा ज़बर वाला होगा, लाम कलिमा यानी आखिरी हर्फ हमारा पेश वाला होगा। हरूफ़ मादा हमने लिए हैं फ़ा ता हा, और इनको बिल तरतीब फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा पर रखा, और सीगा हमारा तैयार हुआ तफ़ताहू, तू खोलता है या तू खोलेगा। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ाइल इसका होता है अंता मुस्ततिर। और मज़ीद हरूफ़ मादा लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। हमने लिया द्वाद रा बा, 3 कलिमा हमने लिए और 3 हरूफ़ मादा हमने लिए और उन्हें फ़ा आइन लाम कलिमा पर रखा। सीगा हमारा तैयार हुआ तदरिबू, तू मारता है या तू मारेगा। ये यफ़इलु के वज़न पर बना है हमारा। फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर, फ़ाइल इसमें होता है अंता मुस्ततिर। और मज़ीद हरूफ़ मादा हमने लिए हा, सीन, नून, और उसे हमने बिल तरतीब फ़ा आइन लाम कलिमा पर रखा। सीगा हमारा तैयार हुआ तहसुनु यानी तफ़उलु के वज़न पर।
تو اچھا ہوتا ہے یا تو اچھا ہوگا. فعل مضارع واحد مذکر حاضر، فاعل اس کا ہوتا ہے انت مستتر. ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب اور فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ تو سیم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کام کسی مؤنث غائبہ نے کیا ہو تو شروع میں علامت مضارع تا لگائیں گے، فا کلمہ ساکن کریں گے، عین کلمہ زبر زیر پیش والا ہوگا اور لام کلمہ ہر صورت میں پیش والا ہوگا. تو صیغہ ہمارا تیار ہوگا تفعلوا، تفعیلوا، تفعلوا. فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ. غائب سے مراد ہے جس کی بات کی جائے لیکن وہ بات کرنے والوں میں شامل نہ ہو. اور اگر کام کسی مذکر حاضر نے کیا ہو تو شروع میں علامت مضارع تا لگائیں گے، فا کلمہ ساکن کریں گے، عین کلمہ زبر زیر پیش والا ہوگا اور لام کلمہ ہر صورت پیش والا ہوگا. تو بنیں گے 3 اوزان ہمارے تفعلوا، تفعیلوا، تفعلوا. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. حاضر سے مراد جسے مخاطب کر کے بات کہی جائے. یہ کیا مؤنث غائب اور مذکر حاضر کا صیغہ سیم ہے؟ تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے یا واحد مذکر حاضر کا؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ صیغہ کیسے پہچانیں گے. اہم پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے. اگر صیغہ فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا ہو تو اس کے ساتھ فاعل ظاہر آتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فاعل ظاہر صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب اور صیغہ نمبر 4 یعنی واحد مؤنث غائب کے ساتھ ہی آ سکتا ہے. ہماری گردان کے 14 صیغے ہیں جس میں سے صرف 2 صیغوں کے ساتھ یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے ساتھ ہی صرف فاعل ظاہر آتا ہے. باقی 12 صیغوں کے ساتھ فاعل ظاہر نہیں آ سکتا. اب ہم اسے ایک آیت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تملک یہاں پر ہمارا فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور نفسن دیکھیں ہمیں مرفوع حالت میں ہمارا اسم نظر آ رہا ہے جو کہ فاعل ظاہر ہے، یعنی کہ یہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے کیونکہ فاعل ظاہر صرف اس ہی کے ساتھ آ سکتا ہے. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی مالک نہ ہوگا اور حکم اس دن اللہ کے لیے ہے. قرآن عظیم کی ایک اور آیت سے اسے سمجھتے ہیں. ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 لی ہے. آیت ہے فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. تاکلو اس میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے. کیسے ہم نے پہچانا؟ کیونکہ آگے آپ کو دیکھیں اسم نظر آ رہا ہے. اسم کی پہچان پچھلی دفعہ تنوین تھی اور اس دفعہ الف لام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مرفوع حالت میں ہے تو لگ رہا ہے کہ یہ فاعل ظاہر ہے. جی بالکل یہ فاعل ظاہر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ فاعل ظاہر صرف اور صرف فعل مضارع واحد مؤنث غائب کے ساتھ ہی آ سکتا ہے اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ فاعل ظاہر نہیں آ سکتا. اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. پس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، کام کا فیصلہ ہو چکا جس کا تم دونوں پوچھتے ہو. قرآن عظیم کی ایک اور آیت سے اسے سمجھتے ہیں.
آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت لی ہے ہم نے سورۃ البقرہ کی 48ویں آیت کا کچھ حصہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ یہاں پر آپ دیکھیں تجزی جو ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا، تو یہ ہمیں بالکل ایسے پتہ چلا کہ بالکل آگے آپ دیکھیں اس سے تو آپ کو نفسن، یعنی کہ آپ کو جو ہے فاعل ظاہر مرفوع حالت میں ہوتا ہے ہمارا فاعل، تو وہ ظاہر نظر آ رہا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جی بالکل فاعل ظاہر ہے یہ ہمارا یہاں پر۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور تم سب ڈرو اس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اب ہم قرآن عظیم سے فعل مضارع واحد مؤنث غائب کی فاعل ظاہر کے بغیر مثال دیکھتے ہیں۔ آیت میں ایسا کچھ ضرور ہوگا جس سے ہم پہچان لیں کہ یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ چلتے ہیں اپنی آیت کی طرف اور اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے آیت لی ہے سورۃ البقرہ سے، آیت نمبر 71 کا کچھ حصہ۔ انہا بقرۃ لذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ ان کو اگر ہم دیکھیں اس آیت کو غور سے تو ہمیں اندازہ کرتے ہیں کہ آیت میں ان جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہا جو ہے وہ اسم ان ہے۔ ان کی کا ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی ایک خبر ہوتی ہے۔ ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب حالت میں ہوتا ہے، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع حالت میں ہوتی ہے۔ ہاں جو ہے ہمیں نظر آ گیا کہ یہ اسم ان ہے۔ اب ہم نے اس کی خبر کو تلاش کرنا ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ بقرتن ہے، یعنی اور مؤنث ہے۔ تو اب آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ذلول ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بقرتن کی صفت اول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ کے سامنے تثیر الارض، یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے اور یہ معطوف الیہ ہے۔ کیوں یہ معطوف الیہ ہے کہ آگے ہمیں واو حرف عطف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جہاں پر واو حرف عطف ہوتا ہے تو اس سے پچھلے والا جملہ جو ہے وہ معطوف الیہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ اور آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تسکل لا تسکل ہرسا، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے اور یہ معطوف بنے گا، یعنی یہ تثیر الارض پر عطف ہوگا۔ تو معطوف الیہ اپنے عطف سے مل کر یہاں پر بقرتن کی صفت ثانی بنا۔ تو اگر ہم غور کریں تو تثیرو اور تسکی یہ دونوں جو ہے فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہیں۔ چونکہ یہ بقرہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث ہی لائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ آپ کو دیکھ لیجئے، چونکہ بقرۃ مؤنث ہے تو اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث لایا گیا ہے، یعنی کہ یہ سارے فعل یہ تثیرو اور تسکی مؤنث فعل ہے۔ اب باقی یہاں سے بقرۃ سے لے کر الحرث تک یہ ان کی خبرو ان بنے گی۔ اب ہم قرآن عظیم سے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کی مثال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہم نے آیت لی ہے سورۃ آل عمران سے اور آیت نمبر ہے ہماری 26۔ اس میں دیکھیے آپ کو جو ہے لائن گول دائرے میں کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ آیت ہے ہماری قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس میں جتنے بھی آپ کے فعل آ رہے ہیں وہ سب کے سب فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ تؤتی تشاء تنزع تشاء وتعز،
तुज़िल्लु, फिर तशाउ, ये सारे फ़ेल वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के सीग़े हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी फ़ेल जो ज़ाहिर फ़ाइल नहीं आया हुआ। इसका तर्जुमा कर लेते हैं। कह दो, ए अल्लाह, बादशाहत के मालिक, तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फ़रमाता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। आगे भी हमने आयत ली है, सूरत आल इमरान की है, वो आयत नंबर 27। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैली व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। यहाँ पर भी आप देखें तो तूलिजु व तुखरिजु, तर्ज़ुक़ु, तशाउ, ये सब फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाज़िर हैं और यहाँ पर भी कोई फ़ाइल ज़ाहिर नहीं आया हुआ। तर्जुमा है इसका, रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है और ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और जिसे तू चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मुज़ारे हाज़िर के सीग़ों का सफ़र हमारा जारी है, जो कि हाल और मुस्तक़बिल का सफ़र है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जो कि मुज़ारे पर ही है। फ़ेल मुज़ारे को हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।